سر جی سرجری کرواتے ہیں چہرے کی یا کسی بھی چیز جسم کسی بھی حصے کی، تو ایک ہوتی ہے خوبصورتی کے لیے یا دوسرا علاج کے لیے، دونوں میں فرق ہے، تو ان دونوں میں جواز اور عدم جواز کے اعتبار سے چہرے کی سرجری، جی چہرے کی کر میں دیکھیں اس میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، تغیر خلق اللہ کا جو شیطان نے اللہ تعالیٰ کو کہا تھا کہ وَلَوْظِلَّنَّهُمْ وَلَوْمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو اس میں اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کا پروسیجر کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، دوسرے نمبر پر اس کا مقصد کیا ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا ہے، یہ مسئلہ ہمیں معلوم ہے کہ بھائی 40 سال کے بعد کالا خضاب لگانا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی اگر کالا خضاب اس لیے لگاتا ہے کہ وہ کسی عورت کو دھوکہ دینا چاہتا ہے کہ میں جوان ہوں، وہ مجھ سے شادی کر لے، اور وہ دیکھے کہ اس کی داڑھی کالی ہے تو یہ جوان ہوگا، یہ دھوکہ دینے کے لیے خضاب لگانا جائز نہیں ہے۔ اب اگر کوئی چہرے کی سرجری اس لیے کروا رہا ہے، وہ جھرجھریاں اس لیے ختم کروا رہا ہے کہ بھائی کسی عورت کو دھوکہ دے سکوں کہ میری عمر تو ہے 50 سال لیکن میں شکل سے 40 سال کا یا 30 سال کا لگوں، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر انوالو ہوتی ہیں کہ کس مقصد کے لیے کر رہا ہے۔ پھر اس کے اندر کیا کسی دوسرے انسان کی جسم کا کوئی حصہ تو استعمال نہیں ہو رہا، کوئی جانور کا کوئی حصہ تو استعمال نہیں ہو رہا، کوئی حرام چیز تو اس کے اندر استعمال نہیں ہو رہی، کوئی چربی، کوئی خنزیر کی فلاں، جو بھی مختلف چیزیں ہیں، مطلب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیس ٹو کیس کہ اس کی سچویشن کیا ہے، ضرورت کیا ہے، کیوں کروا رہا ہے۔ محض اس لیے اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے اس طرح کی چیزوں میں پڑنا نہیں چاہیے۔ وجہ اس کی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس حیت پہ پیدا کیا ہے وہی حیت اس کے لیے سب سے بہترین حیت ہے۔ ایک تو یہ کوئی بیماری ہو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک آدمی کالا پیدا ہوا ہے وہ کچھ بھی کر لے، گورا تھوڑی ہو سکتا ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو کالا پیدا کیا، وہ چہرے کی سرجری کروا کے بھی گورا نہیں ہو سکتا۔ گورا پیدا کیا تو چہرے کی سرجری کروا کے بھی وہ کالا نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ جو بھی چہرے کی سرجری کے جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں، آپ اگر ان کے پاس جائیں، آپ ان کے انٹرویو سنیں تو وہ بتاتے ہیں یہ بات کہ بھائی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ایسی ڈیمانڈز کرتے ہیں کہ وہ پاسبل ہی نہیں ہوتی۔ وہ ہمیں کہتے ہیں مثلا ان کے خاندان میں کوئی اس طرح کی جینز میں وہ چیز نہیں ہے کہ جس پر ان کی چہرے کی اسکن گرو کر سکے، وہ آ کے ہم سے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ میرے چہرے کو ایسا ہونا چاہیے۔ تو اب جب آپ کی جینز میں ہی وہ چیز نہیں ہے، آپ کے چہرے پہ وہ کیسے گرو کرے گی وہ چیز؟ تو ان چیزوں میں پڑھنا عموماً اس لیے ہوتا ہے کہ کسی کو آپ متاثر کر سکیں۔ ایک دفعہ مجھ سے کسی صاحب نے سوال کیا تھا کہ میں جب کسی اس طرح کے لوگوں کو دیکھتا ہوں، ہینڈسم ہوتے ہیں، تو میں بڑا ہوتا ہوں کہ یار ان سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، میری شکل و صورت ایسی ہے، مجھ سے تو متاثر نہیں ہوتے فلاں فلاں۔ تو انسان اگر اپنا کردار، اخلاق، اپنی کوالٹی، اپنی سکلز، اپنی صلاحیتیں، اپنا علم، ہنر، یہ چیزیں بلند کر دے تو یہ چیزیں تو عارضی ہیں۔ خوبصورتی، ہینڈسم ہونا، اچھی صحت ہونا، فلاں فلاں، یہ چیزیں تو عارضی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا، تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولدینها ولحسبها، تو آپ نے تو یہی فرمایا کہ فاظفر بذات الدین، آپ نے کہا کہ دین کو ترجیح دیں۔ تو ان چیزوں سے احساس کمتری میں بھی مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا ایسی صلاحیتیں دی ہیں، کیا ایسی سکلز دی ہیں، کیا ایسی کوالٹیز دی ہیں کہ آپ وہ کام کر کے جو امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں معاشرے پر، سوسائٹی پر، وہ ہو سکتا ہے کہ ہینڈسم آدمی نہ کر سکے۔ آپ کو بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جن کی شکل و صورت اچھی نہیں ہوگی، بڑے بڑے سائنسدان ہیں، بڑے بڑے فلاسفر ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے فقہاء ہیں، اور ایسے بھی مل جائیں گے کہ بہت ہینڈسم ہے لیکن وہ جھاڑو لگا رہا ہے۔ جھاڑو لگانا کوئی بری چیز نہیں ہے، حلال آدمی کمائے، کسی بھی طریقے سے کما سکتا ہے، لیکن اس لحاظ سے آپ دیکھیں گے کہ اس کے کام کا معاشرے پر کتنا زیادہ امپیکٹ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے انسان جب احساس کمتری میں جاتا ہے نا تو ان چیزوں کی طرف ہو جاتا ہے۔ تو اپنی کوالٹیز پر فوکس کرنا چاہیے۔